السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا على نعم ظاہرا وباطنا۔ افضل الصلاة وازکی السلام على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبع الهدى الى يوم الدین، اما بعد۔ قال تعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ زاد راہ لے لو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ كل واحد منا يحتاج في سفر حياته إلى هذا الزاد الذي سمي في القرآن بتسمية مباركة التقوى۔ مهما نكون في أي مكان، في البيت، في المسجد، في الميدان، في السوق، في السفر، في أي مكان نحتاج إلى هذا الزاد، أي التقوى، خاصة في هذه الأيام أنا أرى في وسائل الإعلام الاجتماعية، أي في السوشيال ميديا، من الطلاب، من الشباب الذين يشاركون أو ينشرون أو ما يفعلون في السوشيال ميديا، أرى نقصا وعيبا، بل أقول ذلة، إهانة، حقيقة هذا الأسلوب عيب، خاصة في طلاب العلم۔ أنتم حقيقة في أسفاركم المباركة جئتم من أماكن بعيدة من بيوتكم إلى جامعة أبي بكر الإسلامية في طلب العلم، فكل واحد منا يحتاج إلى هذا الزاد، فهذا الزاد الذي سمي بالتقوى، أقول في طلب العلم الشرعي، أقول هو الأدب قبل التعلم، الأدب قبل التعلم، وقيل الأدب قبل العلم۔ فاليوم سأذكر فقط أقوال بعض الأسلاف رحمهم الله في هذا الأمر، کہ علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھیے۔ كما يقال بالأردية: با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کتابوں لدا گھدا۔ فهذا الأمر في سورة الجمعة الله سبحانه وتعالى كذلك قال۔ ماذا قال في سورة الجمعة؟ الذين يحملون، کیا ہے واحد بیٹا؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ حقيقة الذي لا يتعلم الأدب عيب كبير۔ فأقول أمامكم وقبل الأقوال أقول عندنا میزان الادب هو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ في قوله ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل۔
ادب میں معیار اللہ کے رسول ہیں. آپ یہ دیکھیے کیف کان یتعامل مع الازواج، کیف کان یتعامل مع الاطفال، کیف کان یتعامل مع الاحباب، وکیف کان یتعامل فی الاختلافات. ادب کا پتہ ہے کب پتہ چلتا ہے؟ اختلاف میں پتہ چلتا ہے. محبتوں میں تو سب محبتیں کرتے ہیں، جب اختلاف کیا جائے نا تب معلوم ہوتا ہے کہ ادب کہاں ہے، کتنا ہے. فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً قدوہ اسوہ فی هذا المجال كذلك. قال محمد بن شهاب الزهري ان هذا العلم ادب اللہ الذي ادب به نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات کو سکھایا تھا. یہ ادب سب سے پہلا قرینہ ہے تعلیم کا، علم کا. وَأَدَّبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّتَهُ، اور یہی ادب اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سکھایا. امانت اللہ، یہ اللہ کی امانت تھی جو اللہ کے نبی کی طرف منتقل ہوئی اور پھر امت کی طرف آئی. خطیب بغدادی جو ہیں رحمہ اللہ اس کا بیان کرتے ہیں. قال سفیان الثوری رحمہ اللہ كان الرجل اذا اراد ان يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك ب20 سنة. کچھ لکھنے سے پہلے، حدیث لینے سے پہلے ادب سیکھتے تھے. قال ابن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال علی مخلد ابن الحسین نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من الحدیث. کہا ادب کے ہم زیادہ محتاج ہیں بنسبت ہم حدیث. عبداللہ ابن مبارک کا ایک اور قول ہے، بڑا زبردست قول ہے. کہتے ہیں اذا وصف لی رجل له علم الاولین والآخرین لا اتأسف على فوت لقائه. کسی کے پاس میں نے سنا اس کے پاس دنیا جہاں کا علم تھا اور میں اس سے ملاقات نہیں کر سکا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا کہ میں اس سے مل نہیں سکا. وَإِذَا سَمِعْتُ رَجُلًا لَهُ أَدَبُ النَّفْسِ أَتَمَنَّى لِقَاءَهُ وَأَتَأَسَّفُ عَلَى فَوْتِهِ. اور میں کوئی سنوں کہ ایسا شخص تھا جو مثالی ادب اور حسن اخلاق کا مالک تھا اور میری اس سے ملاقات نہ ہو تو میں افسوس کا اظہار کروں گا کہ میں اس سے کیوں نہیں مل سکا. یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں من تہاون بالادب عوقب بحرمان السنن. جس کے پاس ادب نہیں وہ سنن سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ سنن اس سے چھین لی جاتی ہیں. ومن تہاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. اور جس سے سنن کی ادائیگی کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے وہ اگلے مرحلے میں فرائض کی ادائیگی سے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے. ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ. اور جو فرائض ادا نہیں کرتا وہ سب سے بڑا فریضہ نہیں ادا کر سکتا اور وہ ہے توحید. یہ ادب اتنی بڑی چیز ہے. قال محمد بن سیرین رحمہ اللہ فی وصف حال التابعین. محمد بن سیرین نقل کرتے ہیں تابعین کے بارے میں كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، کہ وہ جیسے علم سیکھا کرتے تھے ویسے ہی ادب سیکھا کرتے تھے، احترام اور تعظیم سیکھا کرتے تھے. قال مالک بن انس لفتم من قریش. مالک ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قریش کے ایک نوجوان سے یا ابن اخی تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم. یہ صحابی رسول کی نصیحت ہے کہ علم سے پہلے ادب سیکھو. مالک ابن انس اسی طرح کہتے ہیں حق علی من طلب العلم ان یکون له وقار وسکینۃ وخشیۃ وان یکون متبعا لاثر من مضى قبلہ. کہتے ہیں کہ لازمی ہے طالب علم کے لیے کہ وہ ادب سیکھے، وقار سیکھ سے رہے. عبداللہ ابن وہب کا قول اسی طرح ملتا ہے ہمیں. عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کا، خطیب بغدادی کا. یہ میں صرف چند اقوال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. فنقلت هذه بعض الاقوال. مجھے سچی بات ہے بڑا یہ محسوس ہوتا ہے یہ کمی من شدت انا احس واشعر هذا النقص.
آپ لوگ ایک بات کو جانتے ہیں کہ جب آپ دنیا والوں کے سامنے جائیں گے، آپ سے کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے جو کہ دشنام ترازی میں، گالم گلوچ میں یا غلط ہوتی ہے، واللہ میں سوچ کے لرز جاتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ میں لرز اس لیے جاتا ہوں کہ میری ایک غلطی کی بنیاد پر لوگ کہیں گے یہ مولوی ہے، یہ مولوی ہے، میری وجہ سے دین کو باتیں سننا پڑیں گی، میری وجہ سے علماء کو باتیں سننا پڑیں گی کہ دین والے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ یہ مجھے سوچنا چاہیے کہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں، میں سفیر ہوں اسلام کا، جہاں بھی جاؤں۔ شدید ترین اختلافات ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ میں سے انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین وجود کون سا ہے؟ کون ہے؟ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کس کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان مجھے نہیں واللہ سمجھ میں آتی، میں بتاؤں آپ لوگوں کو، کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے خوبصورت وجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی رائے کو رد کیا جاتا ہے، ان سے اختلاف کیا جاتا ہے، اور وہ کہیں کسی مرحلے پر یہ احساس نہیں کرواتے۔ جیش اسامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عندما اراد ابو بکر ان یرسل هذا الجيش فتعرفون ماذا قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ؟ عمر فاروق آتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس، کہتے ہیں ابو بکر ابھی اس لشکر کو مت بھیجیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ادھر سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے منکرین ہیں، ادھر مرتدین ہیں، ادھر سے ایران ہے، ادھر سے مجوس، ادھر سے روم، مت بھیجیے۔ ابو بکر اتنا غصے ہوئے تھے، کہا تھا عمر تمہاری ماں تمہیں روئے، جاہلیت میں بہادر، اسلام میں بزدل۔ عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں کہا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ استشہد 70 من الصحابہ من الحفاظ کما تعرفون انتم۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ کتنے شہید ہوئے تھے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ عمر فاروق آتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس، ابو بکر قرآن جمع کر لیجئے۔ کہنے لگے کہ کیسے وہ کام کروں جو نبی نے نہیں کیا، میرے نبی نے نہیں کیا، وہ کام کیسے کروں؟ عمر فاروق مسلسل اصرار کرتے رہے، وہ اصر رہا، وہ ابو بکر کانا ینکر ہوا یسر وہو ینکر حتی قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ کس کی رائے کا انکار کیا گیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ادب سیکھیں، ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہوتی جن کی رائے کو رد کیا جائے اور وہ ادب سے نیچے آئے ہوں۔ میں اور آپ واللہ العظیم باللہ العظیم نحن ابناء الاسلام، ہم ان صحابہ کے روحانی بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مجھے بتائیے، اگر ہمارے پاس ادب نہ ہو، میں نے آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں فانظروا الى العلماء المعاصرین۔ مرة كنت في ديفنس، كان في الحفلة السنوية عند النبراس في مسجد عمر بن عبد العزيز قبل 5 أو 6 سنوات أظن قبل ذلك۔ شیخ فیصل آباد سے جو ہمارے استاد محترم حافظ محمد شریف حفظہ اللہ، ان کی جب گفتگو کی باری آئی تو شیخ شعیب نے صرف یہ کہا، ابھی شروع کرنا چاہتا تو حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ اٹھے ہیں، مائک ان سے پکڑا اور کہا میں یہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ محمد شریف فیصل آباد سے میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے نہیں بول سکتا، مائک ان کو دیا اور سامنے جا کے جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے سامعین ان کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ وہ مہمان خصوصی تھے۔ یہ ادب تھا استاد کا۔ هذا هو الاحترام الذي ادب الله سبحانه وتعالى نبيه وادى هذا الاحترام
ھذا الاحترام والادب الی امتہ. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ علماء ان کے آپس میں باہمی تعلقات دیکھیں. بس میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، هذه الرسالہ فقط، بس تعلموا الادب قبل العلم. واللہ العظیم باللہ احلف باللہ ان زینت نفسک بالادب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کہاں تک پہنچیں گے. آپ صرف ادب کو لے آئیے. اور ادب کیا چیز ہوتی ہے؟ تحامل کے دوران یہ ساری باتیں آتی ہیں. میں جب جامعہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا تو میں نے 3 ہفتے پڑھا. یہاں کا ماحول بڑا شدت والا تھا. اس زمانے میں 60-70 طالب علم پاکستانی تھے، باقی سب غیر ملکی تھے. 25-26 اساتذہ میں سے 17-18 اساتذہ غیر ملکی تھے، یا اسی طرح ہوگا کچھ. میں نے یہاں کی شدت دیکھی تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابو جی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں اس سخت ماحول میں، جہاں میں اپنے بال اپنی مرضی کے نہیں کر سکتا. درمیان کی مانگ نکالیں جی. کیوں نکالوں جی؟ میں سائڈ کی کرتا تھا. میں نے صرف ایک منظر دیکھا تھا، واللہ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے اسی طرح ہے. شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ استاد المحدثین، ابھی جو شیخ رفیق اثری رحمہ اللہ جو فوت ہوئے ان کے بھی استاد تھے. وہ ہوا القى محاضرہ فی جامعۃ ابی بکر فی مسجد الجامع، اور مسجد جہاں پر آپ کی ثانویہ کی کلاسیں ہوتی تھی وہاں ہوتی تھی مسجد. میں نے صرف ایک منظر دیکھا تھا کہ شیخ سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ مسجد سے باہر نکلیں تو حافظ مسعود عالم صاحب اور عطا اللہ ساجد صاحب، سیدی صاحب، دیگر اساتذہ ان کی چپلیں پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے. اور غیر ملکی اساتذہ میں سے شیخ ابو عمر الہادی جو کہ شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے براہ راست شاگرد تھے، وہ ننگے پاؤں ہی شیخ کے ساتھ چل پڑے تھے کہ مجھ سے کوئی بات ان کی مس نہ ہو جائے. یہ احترام تھا اساتذہ کا، علماء کا. مجھے وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے لمبی بات نہیں کرنی. اگر آپ علماء میں کوئی کمی دیکھیں، خامی دیکھیں، للہ پردہ ڈالیے، اس پر چھپائیے اس کو. ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم میں سے ہر ایک اس بات کا محتاج ہوگا کہ اللہ پوچھے گا یہ تو نے گناہ کیا تھا، یہ کچھ کیا تھا. ہم میں سے ہر ایک سے پوچھے گا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہے گا، کس سے کہے گا جاؤ جیسے میں دنیا میں پردے ڈالتا تھا آج میں تم پر پردے ڈالوں گا؟ کس سے کہے گا یہ بات؟ اس سے کہے گا جو دنیا میں لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، لوگوں کے عیوب پر. کجا کہ آپ علماء کے اختلافات یا ان کی خامیوں پر پردہ ڈالیں. معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے نا. لہٰذا ادب سیکھیں، ادب کریں ایک دوسرے کا، اساتذہ کا بالخصوص. مجھے بڑی خوشی ہوتی، یقین کریں اتنی خوشی ہوتی، حالانکہ میں نہیں کرتا ہوں، مجھے واللہ اتنی خوشی ہوتی میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ جب میں آتا ہوں، میں دوسری تیسری صف میں ہوتا ہوں، میرا کوئی طالب علم مجھ سے کہتا ہے کہ شیخ آپ آگے آ جائیے. آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا فیل ہوتا ہے، میرے لیے بہت بڑا فیل ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں نے اپنے طالب علم کو ادب سکھا دیا ہے. میرا طالب علم مجھ سے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہتا، حالانکہ میں کبھی بھی کسی طالب علم کی جگہ پر نہیں آتا. الذی جاء اولا هو یستحق ان یصلی الصلاۃ فی الصف الاول، وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا. میں پیچھے ہی رہتا ہوں، میں آگے نہیں آتا ہوں کبھی بھی، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی اس بات کی. ادب سیکھیں. ادب کے بغیر واللہ زندگی کچھ نہیں ہے. مثل البہائم، جانوروں والی زندگی ہے بغیر ادب کے. کتابوں لدے گدھے. مارکیٹ میں کتنے آپ بازار جائیے، ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. لوگوں کی فائلیں دیکھیں، اتنی موٹی موٹی فائلیں آتی ہیں میرے پاس، اتنی موٹی موٹی فائلیں، سندوں کے انبار لگے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مدارس میں نہیں ہوتا، واللہ مدارس میں جو ادب ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کمی کوتاہی ہے اس کو بھی دور کریں، ہم اسے بھی دور کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. آخری بات، آپ لوگ جانتے ہیں کہ
یہ جو آپ جس سلسلے کے ساتھ جڑے ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ کائنات میں سب سے پہلا ادب کیا سکھایا گیا تھا جانتے ہیں؟ تعرفون هذا؟ مذکور فی سورۃ البقرہ كما قال تعالی فی کتابہ الکریم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کچھ کلمات سیکھیں، یہ سب سے پہلا سبق لیا تھا، تو یہ آپ سب سے پہلا سبق یاد رکھیں، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس کے بعد کیا ہے؟ فتاب علیہ۔ کون سے کلمات سیکھے تھے؟ ایو کلمات؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک تو یہ نصیحت یاد رکھیے کہ ادب سیکھیں۔ دوسری چیز، سب سے پہلا سبق یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے اس کائنات میں سب سے پہلے استاد نے پہلے شاگرد کو سکھایا تھا، جہاں غلطی ہو فوراً استغفار کیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ شیء ثانی، تعودوا على قراءة المعوذتين بطریقۃ مسنونہ۔ طالب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ معوذتین کو اپنا وظیفہ بنا لے، مسنون طریقہ۔ ما ہی الطریقہ المسنونہ؟ 3 مرتبہ 3 مرات بعد الفجر، میرے ساتھ گن لیجئے آپ لوگ، 3 مرات بعد الفجر، 3 مرتبہ فجر کے بعد، 3 مرتبہ صبح کے اذکار میں، 1 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد، 1 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ شام کے اذکار میں، 3 مرتبہ مغرب کے بعد، 1 مرتبہ عشاء کے بعد، اور رات سوتے وقت 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ کتنی مرتبہ ہو گئے؟ کتنی مرتبہ ہو گئے بیٹا؟ 16 17 18۔ آپ لوگ یہ حقیقتاً اگر آپ یہ معوذتین اختیار کر لیتے ہیں تو ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ معوذتین میں وہ تمام طریقے ہتھ کنڈے، ان ہتھ کنڈوں سے اب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے جس سے شیطان کسی کو شکار کر سکتا ہے۔ اور 2 چھوٹی سی تنبیہات ہیں۔ ایک تو آپ میں سے بعض الطلاب قرأوا هذا البيت، هذا هو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث اور بھی ہے جس میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، اس میں یہ کلمات بھی، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھا کریں۔ اور دوسری چیز میں نے بھی محسوس کی، یہ خامی میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ میں نے تو قرآن مجید محلے کی خاتون سے پڑھا ہے۔ میں نے بھی بعض طلاب کی جو ادائیگی تھی، حالانکہ میرے پاس نہ اتنے تجوید ہے، لیکن حقیقتاً یہ گولڈن فرصہ ذهبیہ بنسبت هذا الامر، تعلموا التجوید و مخارج الحروف۔ سین میں اور ثے میں اور صاد میں فرق کیجئے، مفہوم بدل جاتا ہے پورے کا پورا۔ تجوید کے استاد تو شیخ حذیفی صاحب ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو، پورا ورڈ چینج ہو جاتا ہے، سین، صاد اور ثے، قاف اور کاف، یہ فرق کیجئے ان حروف کے مخارج۔ اگر یہ آپ خود محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، تو آپ ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت قرآن پڑھنے والے جامعہ میں طلبہ، واللہ جامعہ میں ایسے طلبہ ہیں جو میں جن کو دیکھ کر فخر کرتا ہوں کہ میں ایسے قراء کا استاد ہوں، ان سے سیکھیں آپ لوگ مخارج۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ عافاکم اللہ من کل شر وسوء ومکروہ ومن حسد الحاسدین ومن الاشرار ومن وساوس الشیطان، وجزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔